اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 کی سورہ النازعات کی آیت نمبر 26 میں اپنے بندوں سے ایک سوال پوچھا ہے، فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تم اپنی سمجھ کے مطابق بتاؤ، تمہاری سمجھ کے مطابق تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا کہ آسمان کا؟ بناہا، اللہ نے اس کو بنایا، تمہیں بھی اللہ نے بنایا اور آسمان کو۔ اگر دنیا کی ساری عقل جمع کر لی جائے، سارے علوم جمع کر لیے جائیں تو وہ ایک انسان بنانے سے کافر ہے، ناممکن ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 9 ارب لوگ بستے ہیں، 9 ارب انسان، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اور انسان کی تخلیق، انسان کا وجود یہ پورا کارخانہ ہے۔ کیسے انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں اور ہاتھ پکڑتے ہیں، پورا ایک نظام ہے انسانی وجود کا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف تمہارے وجود کا نظام ہے اور دوسری طرف آسمان۔ اب تم آسمان پر غور کرو، رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے کیسے اس کو اونچا کیا اور سیدھا کیا، فسواہا، بالکل سیدھا کر دیا۔ جیسے لوگ شامیانہ لگاتے ہیں تو شامیانے کو پہلے زمین پر بچھایا جاتا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ اوپر کرتے ہیں اور پھر اوپر کر کے اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ اگر کسی صاحب کو کہا جائے کہ یہاں شامیانہ لگانا ہے لیکن اس کے لیے میٹیریل مہیا نہیں کیا جائے گا، اسباب کے بغیر لگانا ہے، وہ کہے گا بھائی اسباب کے بغیر تصور میں تو ہو سکتا ہے، میٹیریل کوئی استعمال نہیں کرنا، بس شامیانہ لگا دے تو تصور میں تو ہو سکتا ہے، سوچا تو جا سکتا ہے، لیکن خارج میں حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ صاحب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب آسمان بنایا تو اس کا میٹیریل کہاں تھا؟ تو کیا یہ محض تصور میں ہے یا کہ آسمان انسانی وجود کی طرح آسمان کا وجود ایک حقیقت ہے؟ یہ نظام شمسی جو آسمان کے ان گنت اور لا تعداد اور بے حساب نظاموں میں سے ایک نظام ہے نظام شمسی، جسے سمجھنے سے انسانی عقل قاصر ہو گئی۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ پھر آسمان اور اس کا بنانا یہ صرف اللہ ہی کی شان کو لائق ہے، یہ اسی کی قدرت اور اس کی شان خلاقیت اور اس کی شان اور عظمتیں یہ اسی کے لائق ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر اس آسمان کی رات کو گہرا کیا اور اس کی روشنی کو چمکدار بنایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے زمین کو بچھا دیا۔ دیکھیں اس وقت زمین بچھی ہوئی ہے، بچھونا ہے کہ یہ میرے اور آپ کے رہنے کا مسکن ہے۔ فرض کیجئے اگر اللہ زمین کو بناتا اور دیوار کی طرح بنا دیتا، زمین کو بچھانے کی بجائے کھڑا کر دیتا، تو ہم زمین پر کیسے بسیرا کرتے، ہم کیسے اس پر مسکن بناتے؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا،
فرمایا یہ اللہ ہی کی شان ہے اور اسی کی قدرت کے لائق ہے کہ اس نے اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور پھر اس میں سے اس نے پانی نکالا اور چارہ نکالا، والجبال ارساہا، اور پھر پہاڑوں کو اس پر جما دیا، متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہاری چوپایوں کے نفع کے لیے، جس سے تم فائدہ اٹھاؤ اور تمہارے چوپائے جس سے فائدہ اٹھائیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ متاع زندگی اور متاع دنیا کو بیان کرنے کے بعد، چونکہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب انسان کے نفع کے لیے تھا، اور انسان کو اس اسباب کے جہان میں بھیجا گیا۔ انسان اپنی پیدائش سے ہی اسباب کو ہی دیکھتا ہے، اسباب کو جمع کرتا ہے، اسے کھانے کے لیے روٹی، پہننے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے۔ انسان ایک ایسی کشتی کی مانند ہے کہ جس کی زندگی کا انحصار پانی کے ہونے پر ہے۔ اگر دریا سوکھ جائیں، ندیاں سوکھ جائیں تو کشتیوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی، ویران ہو جاتی۔ جب انسان کی زندگی کا انحصار ان اسباب پر تھا تو پھر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہی پانی جو کشتیوں کی زندگی اور ان کے آنے جانے کا سبب ہوتا ہے، وہی پانی جب کشتی کے اندر آئے تو اسے دبو دیتا اور ہلاک کر دیتا ہے؟ بہت امکان تھا، بہت، کہ انسان جسے اپنی زندگی کی بقا کے لیے روٹی کی ضرورت، لباس چاہیے، رہنے کے لیے اسے مکان چاہیے، اسباب کا یہ جہان ہے، اور اس کی زندگی کی ساری رونق اور چمک اسباب کی وجہ سے، تو یہ کہیں ان اسباب میں اس طرح ہلاک نہ ہو جائے جیسے پانی کشتی میں ڈوب کر ہلاک ہوئی۔ وہی پانی جس کی وجہ سے کشتی کی زندگی چل رہی تھی، وہ جب کشتی کے اندر آیا تو کشتی کا حال پھر کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ متاع دنیا کہیں ہمیں ایسے ہلاک نہ کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، سورہ النازعات کی آیت نمبر 24۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فرمایا کہ پس جب آئے گی مصیبت جو عام ہوگی، جیسے سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی عام ہوتی ہے، ہر کسی کو پہنچتی، محلوں میں بھی داخل ہوتی ہے اور جھونپڑوں میں بھی، امیر تک بھی پہنچتی ہے اور غریب تک، طاقتور تک بھی پہنچتی ہے اور ناتواں اور کمزور تک بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، اللہ فرماتے ہیں بس جب آئے گی مصیبت جو عام ہوگی، ہر کسی کو پہنچے گی، الکبریٰ، اور تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ آج انسان کتنا بھی دکھی ہو، کتنا بھی مصیبت زدہ ہو، پھر بھی بہت سی چیزوں اور بہت سی رشتوں کی طرف، بہت سے لوگوں کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو دیکھیے، ایک تو بڑھاپے کا غم، طاقت کمزوری میں بدل گئی، صحت بیماری میں، اور باوجود اس کے لوگوں نے دیکھا کہ بوڑھی ماں جو بستر مرض پہ ہوتی ہے، سارا دن وہ بوڑھا باپ جو بستر مرض پہ پڑا، سارا دن تکلیف سے نادال ہے، اور اس کا بچہ جو ہے وہ روزی کی تلاش میں نکلا ہوا، اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے اس کے آنے کا انتظار کر رہے، اور جب وہ شام گھر لوٹتا ہے وہ بوڑھے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا جی تہاڈا کی حال ہے؟
ماں جی کی طبیعت پوچھتا ہے تو آگے سے باپ اور ماں کیا کہتے ہیں؟ بیٹا میرا حال تو ٹھیک ہے، تو بتا تیرے کمرہ کی بنے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑھاپے کا غم اور بیماری کی تکلیف ہونے کے باوجود ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت نہیں نکل پائی۔ لیکن صاحب سورہ النازعات پارہ نمبر 30 فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اللہ فرماتے ہیں وہ اتنی بڑی مصیبت ہوگی، اتنی بڑی مصیبت ہوگی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، ارے دوست نے دوست کو، بھائی نے بھائی کو، اور رشتہ دار نے، پڑوسی نے کسی کو کیا یاد رکھنا تھا، یہاں تو ماں بچے کو، باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، فرمایا اس دن انسان کو صرف ایک چیز یاد رہے گی، اور وہ جو اس نے دنیا میں کوشش کی، ما سعی، وہ نیکی کی طرف چل کے گیا یا برائی کی طرف، بس وہ یاد رہے گا، اور اس کے سوا ہر چیز انسان بھول جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہر دیکھنے والی آنکھ کو جہنم دکھا دی جائے گی۔ ابھی تو پس پردہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ دن کیسا دن ہوگا کہ ہر شخص کو جہنم، ہر دیکھنے والی آنکھ کو جہنم دکھا دی جائے گی۔ تو پھر سن لو، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک اس کا ٹھکانہ بلند جنت ہے۔ حضرات، حضرت سفیان ثوری کے قول سے قرآن کریم کے آیات بینات کے ترجمہ کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری جو کہ حضرت امام جعفر الصادق کے شاگرد، ان کے نائب اور خلیفہ، آپ فرماتے ہیں کانوا یتعلمون النیۃ للعمل کما تتعلمون العمل، اے لوگوں جیسے تم عمل کرنے کو سیکھتے ہو۔ آج ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں، روزے کی مسائل کیا ہیں، حج کے ارکان کون کون سے ہیں، صاحب مال ہو تو وہ زکوٰۃ دینے کے مسائل پوچھتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کما تتعلمون العمل، اے لوگوں جس طرح تم آج اعمال کو سیکھتے ہو نا کہ یہ عمل کس طرح کرنا ہے، یہ عمل کس طرح کرنا ہے، جو ہم سے پہلے لوگ تھے، تبع تابعین اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جو محبوب کریم علیہ السلام کی جماعت، اللہ نے اپنا دین، نبی آخر الزماں دین اسلام احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا دین اپنی جماعت کو دیا، جو افضل البشر بعد الانبیاء، حضور کی جماعت ہے، جماعت صحابہ۔ اس جماعت نے وہ دین پھر مخلوق خدا کو دیا۔ تو اس جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ لوگوں جیسے تم اعمال کو سیکھتے ہو، کانوا یتعلمون النیۃ، میں تمہیں بتاؤں کہ وہ لوگ اس طرح نیت کو سیکھتے، نیت کو سیکھتے، عمل کچھ نہیں ہوتا، اصل نیت ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر،
اور قیامت کے دن یاد رکھیے گا فیصلے نیتوں پر ہونے. جب آپ اس بات کو سمجھ چکے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الجسد مضغۃ. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، جسم کے اندر ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے، مضغۃ ایسا ٹکڑا ہے، صلاح جیسا تو ہوں صلاحت، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ درست ہو، صحیح ہو، اس میں بہتری ہو، تو صلاح جیسا ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے، پورا جسم تندرست اور توانا ہوتا ہے. فَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس گوشت کے لوتھڑے میں فساد آ جائے، خرابی آ جائے، بربادی آ جائے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فسد الجسد كلهم، تو پھر پورا بدن اس میں فساد آ جاتا ہے. اور الا وحی القلب، جانتے ہو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دل ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اگر دل درست ہو تو پورا بدن انسانی درست ہوگا. اگر دل میں نیک خیالات ہوں، نیک تصورات ہوں، تو یاد رکھیے یہ تصورات ارادے بنتے ہیں، ارادے اعمال بنتے ہیں. اور اگر دل میں فساد ہو، دل میں خرابی ہو، تو خیالات ارادے اور ارادے اعمال بنتے ہیں. اس بات کو سمجھ لینے کے بعد کہ جب سارا محور جو ہے وہ انسان کا دل ہے، تو آپ اس میں 5 چیزوں کو سمجھیے. سب سے پہلا انسان کا قول ہوتا ہے. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث اور بہت بڑے شیخ ہوئے، حضرت حاتم اسم رحمہ اللہ کے بھی شیخ تھے. حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں نے کسی شخص کو جاننا ہو کہ یہ کیسا آدمی ہے تو مجھے سب سے پہلے کیا چیز دیکھنی ہوگی؟ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ وہ باتیں کس طرح کی کرتا ہے. قول، ہمیشہ انسان کے قول کو دیکھا جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کرو تو سیدھی بات کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہو؟ تم باتیں سیدھی کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تمہارے اعمال بھی سیدھے کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی بات قول، انسان کا قول ہوتا ہے. اور یاد رکھیے اس وقت تک قول معتبر نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے عمل نہ ہو. لما تقولون ما لا تفعلون. منافقین کیا کرتے تھے؟ منافقین یہی کرتے تھے. وہ قول تو کہتے تھے، وہ بات تو کرتے تھے اسلام کی، ایمان کی، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے. تو اس وقت تک قول معتبر نہیں ہوتا، اس وقت تک قول کارگر نہیں ہوتا اور اجر کا باعث نہیں ہوتا جب تک عمل نہ کیا جائے. قول کو معتبر کرنے کے لیے، قول کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس کے پیچھے عمل کی دیوار کھڑا کرنے پڑتی. قول کو سہارا دینے کے لیے جو ستون کھڑا کیا جائے گا وہ عمل کا ہوگا. اور یاد رکھیے عمل اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مبرور اور مقبول نہیں ہوتا جب تک نیت کی اصلاح ہو، جب تک نیت درست نہ ہو. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. سب سے پہلے قول، قول کا درست ہونا، بات سچی کرنا. آپ نے کسی کو بھی دیکھنا ہے تو دیکھیے وہ باتیں کیسی کرتا ہے. اور پھر قول اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک عمل نہ کیا جائے. خالی باتیں، خالی دعوے، خالی نعرے،
نعروں سے اور تقریروں سے زندگیاں نہیں بدلتی. یاد رکھیے زندگی عمل سے بنتی ہے، عمل سے بنتی ہے. ہم میں اور اہل اللہ اور صوفیاء میں، مومنین صالحین متقین ایک فرق ہے، ہم صرف باتیں کرتے اور جو اہل اللہ صوفیاء اور مومنین صالحین علماء ہوئے وہ باتیں کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کی عزت کی قسم وہ عمل کرنے والے تھے، وہ عمل کرنے والے تھے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والے، وہ اپنے قول کی تیاری کو عمل سے آبیاری کرتے تھے. اور پھر عمل اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب تک نیت درست نہ ہو. تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے لوگوں کو فرما رہے تھے، فرمایا لوگوں جیسے تتعلمون العمل، جیسے تم اعمال کو سیکھتے ہو نا، ہم سے جو پہلے لوگ تھے وہ اس طرح یتعلمون النیت، وہ نیت کو سیکھتے تھے، وہ نیت سیدھی کرتے تھے، وہ نیت کو جانتے تھے. اس لیے کہ جتنا مرضی عمل کر لو، اگر نیت میں فساد ہو، نیت میں خرابی ہو تو وہ عمل اجر سے خالی رہتا. تو پھر عمل اللہ کے حضور مبرور اور مقبول ہو جائے تو اس کے لیے نیت کا درست ہونا شرط ہے، اور اس وقت تک نیت کامل نہیں ہوتی. اس وقت تک نیت درست بولیے نہیں ہوتی جب تک اس میں اخلاص نہ ہو. اور نیت میں اخلاص کیسے آتا ہے؟ نیت میں اخلاص آتا ہے تقوی. نیت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اصلاح قلب سے. جب تک دل میں تقوی نہ ہو، جب تک دل میں خدا اور رسول کا ڈر نہ ہو، جب تک دل پرہیزگار نہ ہو، جب تک دل متقی نہ ہو، اس وقت تک اخلاص نہیں ہوتا. اور جب تک اخلاص نہ ہو نیت درست نہیں ہوتی، اور نیت درست نہ ہو تو عمل اجر سے خالی رہتا ہے. اور جب تک عمل نہ ہو تو خالی باتیں کرنے سے تقدیریں نہیں بدلتی. خالی باتیں اور تقریروں سے زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی نہیں آتی. حضرت فاروق اعظم امیر المومنین، خلیفہ ثانی، خلیفہ برحق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پوری جماعت بیٹھی ہوئی، جماعت صحابہ 10 یا 10 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو اسے جماعت کہتے ہیں. ایک پوری جماعت بیٹھی تھی. میں حدیث کی زبان میں، لغت حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر 10 یا 10 سے زیادہ لوگ ہوں تو اسے جماعت کا نام دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں ہم پوری جماعت بیٹھی تھی اور ہمارا جماعت کا موضوع تقویٰ تھا. آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اکابر صحابہ بیٹھے تھے، اور ہر وہ شخص بیٹھا تھا کہ جسے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہی فیض ملا. خدا کی قسم میرے آقا نے جس کو نوازا یوں لگا کہ جیسے ساری کائنات کی دولت کسی کی جھولی میں ڈال دی ہے. جس کو بھی دیکھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیر المومنین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل شخص کی بات کر رہا ہوں، امیر المومنین خلیفہ ثانی، خلیفہ برحق عمر بن خطاب کہتے ہیں ہماری جماعت بیٹھی تھی اور ہم تقویٰ پر بات کر رہے تھے. ایک شخص ہم میں ایسا تھا جو خاموش بیٹھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی خاموشی دیکھی نہ گئی، اس لیے کہ یہ وہ ہستی تھی کہ جن کے بارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اقرأہم، یہ وہ شخص ہے جو تم میں سے سب سے بڑا قاری، سب سے بڑا قرآن پڑھنے والا. اور جانتے وہ کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ حضرت ابی بن کعب تھے رضی اللہ تعالیٰ، جنہیں اقرأ القرآن کہا جاتا تھا، سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، سب سے بڑے قاری. اور یہ لقب میں نے ان کو نہیں دیا، اللہ کی عزت کی قسم فاروق اعظم نے دیا ہے. یہ ان کا لقب دیا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آقا علیہ السلام کی صحبت کا فیض ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے کہ مجلس لگی تھی، جماعت بیٹھی تھی، اور یہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ان کے خلافت کا زمانہ. سب لوگ
تقوی کی تعریف بیان کر رہے تھے، لیکن ایک شخص خاموش بیٹھا تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابی بن کعب، آپ کلام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کچھ فرماتے؟ آپ بھی بتائیے نا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، ایک گھنا جنگل ہو، گھنا جنگل، اور وہ جھاڑیوں سے بھرا ہوا، اتنی جھاڑیاں ہوں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ جیسے یوں سمجھ لیں کہ آج کی دنیا کا ایمیزن جنگل جو ساؤتھ امریکہ میں، کہتے جی وہاں ہر قدم پر کسی نہ کسی موذی جانور کی یا بل ہوگی، یا وہ اٹھنے والا قدم کسی موذی جانور پر ہوگا، اور صرف زمین پر ہی جانور کا خطرہ نہیں ہے، وہ ایسا جنگل ہے کہ وہاں درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ سانپ لٹکے ہوئے ہو۔ جیسے ساؤتھ امریکہ کا جنگل ہو گیا ایمیزن، یا کانگو ہو گیا افریقہ کا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں امیر المومنین، ایسا گھنا جنگل ہو جہاں ہر قدم پر خدشہ ہو کہ کسی موذی جانور پر قدم آ جائے گا یا اس کی بل پر آ جائے گا، اور ہر طرف جھاڑیاں، اور ان جھاڑیوں میں سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر گزرنا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا۔ حضرت کس طرح اس گھنے جنگل میں جھاڑیوں والے اور موذی جانوروں والے جنگل میں قدم رکھنا ہے، یہی تقویٰ، یہ تقویٰ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا۔ حضرات، ایک شے تمہارے اور میرے بدن میں ایسی ہے جس کو علماء کہتے ہیں کہ وہ کثیر التغیر ہے، کثیر التغیر والاضطراب۔ وہ کیا ہے کہ جس میں ہر لمحے تبدیلی آتی، تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، جیسے موسم بدلتا ہے تو اس بدلتے موسم کو تغیر کہتے ہیں، ہر بدلتی ہوئی چیز کو تغیر کہتے ہیں۔ بدن میں ایک چیز ایسی ہے جس میں ہر لمحہ تغیر آتا، اضطراب آتا ہے، اور وہ دل ہے۔ دل کو کہا جاتا ہے کثیر التغیر والاضطراب، جس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں اور بہت زیادہ جس میں اضطراب ہو، وہ دل ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاسب نفسک کل خطرہ، کہ اے لوگوں اپنے دل میں آنے والے ہر خیال کا محاسبہ کرو، اور ہر خیال کو دیکھو یہ کدھر سے آیا۔ بھائی 10,000 کا جانور خریدتے ہو اسے کھلا نہیں چھوڑتے، لیکن یہ دل جس پر میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بقا ہے، وہ دل جس نے خدا اور رسول کی رضا یا معاذ اللہ استغفر اللہ الا یعوذ باللہ من ذالک شیطان کی محبت کا انتخاب کرنا، جس نے میرے اور آپ کے لیے اس راستے کا انتخاب کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے یا ہماری قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی۔ ایک طرف خدا اور رسول کی رضا ہوگی اور معاذ اللہ دوسری طرف خدا اور رسول کی ناراضگی ہوگی۔ ہمارے لیے کامیابی اور بربادی کے راستے کا جس نے انتخاب کرنا تھا، ہم نے بدقسمتی کے اسے کھلا چھوڑ دیا، ہم نے اس کا محاسبہ نہ کیا اور ہم نے اس کا حساب نہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں حاسب نفسک کل خطرہ، اپنے دل میں آنے والے ہر خیال کو دیکھنا یہ کہاں سے آیا، یہ کدھر سے آیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ ظاہری جسم اور یہ ظاہری صورت اللہ نہیں دیکھتا کہ بندہ اونچے قد کا ہے یا چھوٹے قد کا، گورے رنگ کا ہے یا کالے رنگ کا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے
دلوں کو دیکھتا ہے. ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی علماء فرماتے ہیں کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا ایک ظاہری وجود ہوتا ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو رکوع و سجود ہے، صدقہ کرتے ہیں تو مال کا دینا ہے، خیرات کرنا، یہ ظاہری ایک عمل ہے. اور دوسری نیت. اللہ تمہارے عمل کو نہیں دیکھتا، عمل کیا کیا ہے. اب ہم نے نماز مغرب پڑھی ہے تو ساروں نے پڑھی ہے، میں بیان کر رہا ہوں تو بظاہر بہت اچھا عمل ہے. قرآن و حدیث کا درس دینا انبیاء اور صلحاء اور اولیاء کا طریقہ ہے. عمل بظاہر بہت اچھا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کی نیت بری ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دلوں کو دیکھتا. ایک اس کا معنی یہ ہے. تو اس لیے اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں لازم ہو گیا، ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں اور اپنے دل کو دیکھیں کہ دل کیا سوچتا، دل کدھر جاتا ہے، کون سا خیال دل میں آتا ہے. اور یاد رکھیے اگر خیال نیکی کا ہو، جس جگہ سے آیا، جس شخص کے قریب گزرنے سے آیا، جس شخص کی صحبت میں بیٹھنے سے آیا، اگر اس سے ترک کر دیا تو وہ خیال بھی ختم ہو جائے گا. اگر وہ صحبت چھوٹ گئی، وہ ماحول چلا گیا تو وہ خیال بھی چلا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں صحبت صالح ببد، نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی. اور اگر خیال برا ہو، جدھر سے آیا ہے، جس شخص کے ساتھ ملنے سے، جس برائی کی جگہ پر جانے سے اگر اسے ترک نہ کیا تو پھر آئے گا. اگر وہ مجلس، جس گناہ کی مجلس میں جانے سے دل میں خیال گناہ پیدا ہوا، اگر وہ مجلس ترک نہ کی تو یہ خیال پھر آئے گا. اور جو خیال بار بار آئے تو ارادہ بن جاتا ہے، ارادے اعمال بن جاتے ہیں اور اعمال انسان کو غارت کرتے ہیں. نیکی والے ہوں تو عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حضرات تقریریں بہت ہو گئی، 2.5 سال تو مجھے ہو گئے آپ کی خدمت میں ہر مہینے حاضری دیتے ہوئے. کتنے علماء کو آپ نے سنا، میری 49 برس عمر ہو گئی، کتنی کتابیں پڑھی، کتنے علماء کو سنا، کتنے بزرگوں کی صحبت اختیار کی. لیکن مدد الدہر والایام ذنب، زمانہ بیت گیا، دن گزر گئے، لیکن گناہ اپنی جگہ پر کھڑا. جاء رسول الموت والقلب غافل، موت کا پیغام آ گیا لیکن دل ابھی تک غفلت میں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے صرف باتیں کی ہیں، باتیں سنی ہیں، تقریریں کی ہیں، تقریریں سنی، عمل کا جذبہ پیدا نہیں کیا. تو 3 چیزیں ہوئی. قول جو عمل کے بغیر خالی ہوتا ہے، اس لیے عمل کی ضرورت ہے. اور عمل اس وقت تک اجر نہیں پاتا جب تک نیت درست نہ ہو. اور نیت کی درستگی، نیت کا بہتر ہونا یا نیت کا فسادی ہونا، یہ اخلاص پر مبنی. اگر دل میں اخلاص نہ ہو، اور اخلاص کو 2 چیزیں کاٹتی ہیں. علماء فرماتے ہیں اخلاص کی کاٹنے والی جو کینچی ہے، جیسے کینچی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ملتے ہیں تو کپڑے کو کاٹتے ہیں، اسی طرح 2 چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں، ایک شک اور ایک طمع. سب سے پہلے دل میں شک جنم لیتا، مرض شک کی ورغیبہ، شک سب سے پہلے، وہ ایمان کا شک ہو یا اعمال کا. یہ جو ہر نئے دن نیا فتنہ اٹھتا ہے، کبھی خوارج اور کبھی روافض اہل سنت کو کاٹتے ہیں، اور اہل سنت کے دل کبھی خوارج کی طرف اور کبھی روافض کی طرف جو اچکولے کھاتی کشتی ہے. وجہ دل میں شک ہے.
شک ایمان میں آ جائے، اعتقاد میں آ جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے، اور شک اگر عمل میں آ جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے۔ ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ عمل ہم کریں یا نہ کریں، ہم شک میں مبتلا رہتے۔ شک جو ہے یہ توکل کو کاٹ دیتا۔ اور دوسرا طمع، لالچ۔ لالچ جو ہے یہ انسان کے اندر یقین پیدا نہیں ہونے دے۔ جب دل لالچ اور حرص سے بھر جاتا ہے تو پھر خدا پر بھروسہ اور توکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل کی جو اور اخلاص کی جو کینچی ہے جو دل کے اس عمل کو کاٹتی ہے وہ شک اور طمع ہے۔ اور جب تک ہم خدا اور رسول پر اپنے ایمان کو اور توکل کو پختہ نہیں کریں گے، ہمارے ایمان اور یقین خدا رسول پر پختہ نہیں ہوں گے۔ شک کی جگہ جب تک یقین دل میں پیدا نہیں ہوگا کہ تمہارے اور میرے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور یہ دنیا فانی اور آخرت باقی ہے۔ جب تک دنیا اور آخرت میں بل اللہ فرماتے وہ آثر الحیات الدنیا، اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو فإن الجحیم ہی المأوی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ سب سے پہلے ہمیں دل میں سے شک کو ختم کر کے خدا اور رسول پر، ایمان بالآخرت پر، یوم حساب پر، وہ دن کہ جس دن انسان کو صرف اپنی کوشش کے سوا کچھ یاد نہیں رہے گا، ہمیں اس پر اپنے یقین کو پختہ کرنا ہوگا۔ اور دوسرا، دل میں سے لالچ، طمع اور حرص کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ جب دل سے طمع نکل جاتا ہے تو پھر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اور جب تک دل میں اخلاص نہیں آتا، نیت درست نہیں ہوتی، نیت درست نہ ہو تو اعمال کا اجر نہیں ملتا، اور جب تک عمل نہ کیا جائے تو خالی باتوں سے، خالی گلا نہ کار نہیں بنتے۔ صاحبوں، اب میں اپنی گفتگو کے تمام کی طرف چلنا چاہتا ہوں، تو آپ کی خدمت میں نبی رحمت تاجر کائنات شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے خلیل اور اللہ کے حبیب نبی تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور کے جسم اطہر پر کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر حضور تشریف فرما تھے، اور آپ کے جسم اطہر پر اس چھال کے اور اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ فرماتے جب میں نے دیکھا تو لپک کے قریب آیا اور میں اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو مسلنے لگا اور سہلانے لگا، اور میں نے عرض کیا کہ بندہ نواز آپ ہمیں حکم فرماتے تو ہم چٹائی پر کوئی چادر بچھا دیتے، کوئی کیس، کوئی دری بچھا دیتے، بستر بچھا دیتے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا مالی ولی دنیا، اے عبداللہ تمہاری دنیا سے میرے لیے کیا، دنیا کی میری نظر میں کیا حیثیت، ماں انا بالدنیا، میں اور دنیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما مثلی و مثل الدنیا، اے عبداللہ سن لو میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے، کراکب ظل تحت شجرۃ، جیسے کوئی مسافر تھا، سوار تھا، وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے سے گزرنے لگا تو ثم راحا، وہ کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے اس کے سائے میں بیٹھ گیا، کچھ دیر آرام اس نے کیا، وترکھا، اور پھر اس کے سائے کو چھوڑ کر وہ آگے چل دیا۔ اس لیے مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا۔ صاحبوں، وہ جن کی وجہ سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی کہ اللہ اگر اس محبوب کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ہی کسی پہ ظاہر نہ کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال نصیحت کے لیے اور اس دل کو شک کے مجدار سے، مجدار کہتے ہیں
دریا کا وہ حصہ جہاں گرداب ہوتی ہے، اس گرداب سے اور اس مجدھاڑ سے نکالنے کے لیے دل میں شک کی جگہ یقین اور طمع اور حرص کی جگہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے اس سائے کے نیچے کچھ دیر آرام کیا اور پھر اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرات، آج جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے یہ ہم نے چھوڑ کر چلے جانا۔ کوشش کیجیے، ہمت کیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قلب کی اصلاح کرنے کی اور نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس قرآن کا جو موضوع ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون نماز، جسے عام عرف میں حنفی نماز کہتے ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کا جو مسنون طریقہ بیان کیا احادیث کی روشنی میں، انشاءاللہ وہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔